بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، تجوید القرآن کی آج کی اس کلاس میں میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، محض اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہماری تجوید القرآن میں قاعدے کے اعتبار سے 20 کلاسز ہو چکی ہیں، اور آج سے انشاءاللہ ہم اپنی تجوید القرآن کا آغاز براہ راست قرآن سے کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کا ہمارا سبق سورۃ الفاتحہ سے آغاز ہوگا، یعنی آج کے اس سبق میں سورۃ الفاتحہ ہم مکمل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اس صدقہ جاریہ کو تسلسل سے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورة الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ آئیے پہلی آیت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں جو پہلا ورڈ ہے الحمد، ہا کی ادائیگی خاص طور پر اس کا خیال رکھیں گے۔ ہا کا تعلق حلق سے ہوتا ہے، ادا کرتے ہوئے حلق سے ہی اس کے مخرج کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے للہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا زیر ہو یا پیش ہو تو ان کی پھر 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ زیر کی صورت میں لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا، اور زبر اور پیش کی صورت میں لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا۔ یہاں لام سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے رب، با پر تشدید ہے، اور تشدید والے لیٹر کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا روک کر سختی سے۔ اس کے بعد آخری اس آیت کا جو ورڈ ہے عالمین، یہاں کھینچنے کی وجہ یہ ہے یہاں مد عارض وقفی ہے، اس کی مقدار مختلف ہے، 2، 2.5، 4 الف بقدر کھینچ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے، فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا پہلا ورڈ الرحمن ہے، الرحمن میں را ہے جو کہ پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے الرحیم، وہی بات جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ الرحیم یہاں کھینچا اس لیے جا رہا ہے، یہاں مد عارض وقفی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہمارے پاس ہے مالک یوم الدین۔ الدین پر بھی وہی صورت لاگو ہوگی، یعنی مد عارض وقفی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 4 کی طرف آ جائیے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، ایاک میں یا پر تشدید ہے، اور 2 مرتبہ یا کو پڑھا جائے گا، تھوڑا سا روک کر سختی سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نعبد، عین کی ادائیگی کا خاص طور پر خیال رکھیں گے، یہ حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ، وہی صورت جو میں نے عرض کیا ایاک والی۔ اس کے بعد ہے نستعین، یہاں بھی مد عارض وقفی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں اہدی میں ہا ہے، ہا یہ حلق سے ادا ہوتی ہے، اور یاد رہے حلق کے بھی 3 حصے ہیں، اور اہدی، اہدی سب سے جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الصراط، الصراط، صاد حروف مستعاریہ میں سے ہے، یعنی یاد رہے کہ حروف مستعاریہ یعنی فیٹ لیٹرز کل 7 ہیں، ان میں سے ایک صاد بھی ہے۔ صاد کو ہر صورت میں موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد الصراط میں دوسرا لیٹر را ہے، را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔
اور را کو بھی بہت ساری صورتیں ہیں موٹا اور باریک پڑھنے کی. یہاں ہم را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد طا ہے، طا کو بھی موٹا پڑھا جائے گا. طا بھی حروف مستعاریہ میں سے ہے، یعنی فیٹ لیٹرز میں سے ہے. اس کے بعد آخری ورڈ ہمارے پاس ہے المستقیم. مستقیم میں قاف ہے جو فیٹ لیٹرز میں سے حروف مستعاریہ میں سے ہے. ہر صورت میں قاف کی ادائیگی موٹے کی صورت میں ہی ہوگی. اس کے بعد ہے قیم، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی تمام آیات میں کہ یہاں مد عارض وقفی ہے اور اس کی مقدار جو ہوگی کھینچنے کی وہ خاص طور پر 2، 2.5، 4 الف بقدر ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پہلا جو ورڈ ہے ہمارے پاس صراط، صراط، ان میں جو پہلا لیٹر ہے وہ صاد ہے. صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اگرچہ اس کے نیچے زیر بھی ہے چونکہ حروف مستعاریہ میں سے ہے. یاد رہے کہ حروف مستعاریہ کا ہر لیٹر ہر صورت میں موٹا پڑھا جائے گا، چاہے اس کے نیچے زیر ہو، چاہے اس کے اوپر پیش ہو، چاہے اس کے اوپر زبر ہو. ان تمام شرائط کا اعتبار نہیں، بغیر شرائط کے وہ حروف مستعاریہ کے تمام لیٹرز پر پڑھے جائیں گے. اس کے بعد را ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد طا ہے، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے. صراط، صراط، صراط. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ کی طرف آ جاتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے الذین. الذین، الذین میں پہلا لیٹر ہمارے پاس لفظ لام ہے. لام، لام پر تشدید ہے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں. تشدید والے لیٹر کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا اور تھوڑا سا رک کر سختی لائیں گے. اس طریقے سے ادائیگی کریں گے. اس کے بعد دوسرا جو لیٹر ہمارے پاس ہے ذال ہے. ذال، ذال ان حروفوں میں شامل ہے جن کو نرمی سے سافٹ انداز میں پڑھا جاتا ہے. ذال، ذال. تو اس کے بعد اگلا لیٹر ہمارے پاس نون ہے. نون کا خاص کوئی خیال نہیں ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو ادائیگی کے خاص طور پر جو اس کی وائس ہے بنیادی اس کی پرونانسیشن ہے اس کا خاص خیال رکھیں گے. اس کے بعد آ جائیے اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے انعمت. انعمت، یہاں خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے پاس 2 لیٹرز ایسے ہیں جو ہم آواز ہیں. پہلا لیٹر ہمارے پاس ہے حمزہ اور دوسرا یعنی تیسرا لیٹر ہمارے پاس ہے عین. یاد رہے کہ دونوں کی ادائیگی تقریباً قریب سے ہوتی ہے حمزہ اور عین کی. جیسے حمزہ کو ہم ادا کریں زبر کے ساتھ آ آ آ، اور عین کو اگر ہم زبر کے ساتھ ادا کریں تو اس کی توجہ اور اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی آ آ آ. تو اب اگر روانگی میں پڑھیں تو اس طرح پڑھا جائے گا ان عم ت، ان عم ت، ان عم ت، ان عم ت. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے علیہم. علیہم میں پہلا لیٹر عین ہے اور اس کے بعد دوسرا لیٹر ہمارے پاس لام ہے. یہاں لام کو یا سے ملایا جا رہا ہے لیہم. یہ یا حرف لین میں سے، حروف لین میں سے ہے. یا ساکن سے پہلے پیچھے قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور کلاس بھی لے چکے ہیں. یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا کو جو ہے سافٹ کے ساتھ ساتھ بغیر کھینچے پڑھیں گے. انداز ہمارا سافٹ ہوگا اور یہ ہے کہ کھینچے بغیر پڑھیں گے. جیسے کہ علی، علی، علی. اور اگر ہم لام کو زیادہ کھینچیں گے تو یہ یا کی ادائیگی میں غلطی ہوگی پڑھنے میں. علیہم غلط، علیہم غلط، علیہم صحیح، علیہم صحیح، علیہم صحیح. اس کے بعد آخری جو ورڈ ہے ہمارے پاس علیہم میں وہ ہا ہے. ہا کو ہم میم سے ملا رہے ہیں زیر کے ساتھ ہم، ہم. تو ہا کا تعلق جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں حلق سے ہے. ادائیگی میں خاص توجہ رہے گی اس میں. اس کے بعد آگے آ جائیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
غیر المغضوب، لفظ غیر میں یہ یا حروف لین میں سے ہے، لہٰذا کھینچے بغیر پڑھیں گے۔ المغضوبی، المغضوب میں جو ضاد ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا اس کی مقدار ایک الف بقدر ہوگی۔ اس کے بعد علیہم میں یا وہی حروف لین میں سے ہے، اور وَلَضَّالِّينَ یہاں مد لازم ہے۔ یہاں مد لازم کو ہم سمجھ لیتے ہیں، مد لازم کیا چیز ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، الف مدہ کے بعد اگر تشدید والا لیٹر ہو، یا الف مدہ کے بعد یوں کہیے اگر الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو اسے مد لازم کہا جاتا ہے۔ یعنی سکون اصلی سے مراد یہ ہے کہ وقف کی صورت میں وہ سکون جو ہے ہو، اسے سکون عارضی کہتے ہیں، اور بغیر کسی ریزن کے، بغیر وقف کیے اگر وہاں سکون ہو، اس کا اصلی سکون ہو تو اسے اصلی سکون کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ضال، یہاں لام تو ہے یعنی تشدید یا سکون نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے، ضال پہلی دفعہ جو لام پڑھا جا رہا ہے وہ حالت سکون میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر دوسری صورت میں جب پڑھا جا رہا ہے تو لام زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ یہی خاصیت ہے تشدید کی، کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ یعنی 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک دفعہ جو اس پر جو سکون کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسری دفعہ جو اس پر جو سائن ہے، سائن زبر کا ہے یا زیر کا ہے یا پیش کا ہے، کوئی سا بھی سائن ہے اس سائن کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ تو ضال ضال ضالین، آخر میں لین، یہاں مد عارض وقفی ہے تو مد لازم کی مقدار 3 الف سے لے کر 5 الف تک، 3 یا 4 یا 5۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے تجوید القرآن کی آج پہلی کلاس یعنی سبق نمبر 1 ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں توشہ آخرت بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، اجازت میں